ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں مال غنیمت کا ایک حصہ جو سب سے بڑے سردار یا بادشاہ کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا اسے صفیہ کہتے تھے۔ چونکہ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی اس طرح سے ان کے نکاح میں آئی تھی، اس لیے صفیہ مشہور ہو گئی۔ ویسے ان کا نام زینب تھا۔ حضرت صفیہ قبول اسلام سے پہلے یہودیہ تھی اور ان کا یہ سلسلہ نسب یہودیوں کے مشہور خاندان بنو قریظہ سے ملتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور چونکہ یہ پیغمبر کی اولاد میں سے تھی اس لیے ان کے خاندان کو تمام یہودی خصوصاً اور عرب میں عموماً نہایت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت صفیہ کا ددیال بنی نذیر اور ننیال بنو قریظہ سے تھا، اور دونوں ہی بنی اسرائیل کے تمام عربی قبائل میں بہت ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ ان کا پہلا نکاح مشہور شاعر سلام بن مشکم سے ہوا، مگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکی اور طلاق ہو گئی۔ پھر ان کی دوسری شادی ایک اور مشہور شاعر اور سردار کنانہ سے ہوئی۔ یہ کنانہ خیبر کے مشہور قلعہ القموس کا سردار تھا اور وہیں رہتا تھا۔ جب جنگ خیبر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور القموس جیسا مضبوط قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تو کنانہ قلعہ ہی میں مارا گیا اور اس کے تمام اہل و عیال جن میں حضرت صفیہ بھی تھی قید ہو گئی۔ یہ جنگ یہودیوں کے لیے اتنا تباہ کن تھا کہ اس کے بعد یہودی مسلمانوں کے خلاف کوئی چھوٹی یا بڑی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اس جنگ میں ان کے نامی گرامی سردار ختم ہوئے اور یہودیوں کی معاشرتی، سیاسی، فوجی اور عددی حیثیت تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ انہی قتل ہونے والے سرداروں میں حضرت صفیہ کے بھائی، باپ اور خاوند بھی تھے، اس لیے جنگ کے قیدیوں میں سے ام المومنین حضرت صفیہ کی حالت سب سے زیادہ قابل رحم تھی۔ جنگ کے اختتام کے بعد اس زمانے کی جنگ کے اصول کے مطابق مال غنیمت اور اسیران جنگ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت بلال بی بی صفیہ اور ان کے رشتے کی ایک بہن کو اس طرف سے لے کر آئے کہ جہاں ان کے قبیلے کے مقتول خون میں لتھڑے خاک پر سر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے بے حس و حرکت جسم اور بھیانک صورتیں انسان کے فانی ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ ان میں وہ بھی تھے جن کی گود میں حضرت صفیہ بنت حیی کھیلی تھی، ان میں وہ بھی تھے جن کی رگوں میں انہی کی خاندان کا خون دوڑ رہا تھا۔ ام المومنین بی بی صفیہ اپنے بزرگوں اور عزیزوں کی لاشیں دیکھتی اور سرد آہیں بھرتی ہوئی چلی آئی، مگر دوسری عورت اس ہولناک اور تباہ کن منظر کی تاب نہ لے سکی اور بے تاب ہو کر چیخنے چلانے لگی۔ حضرت بلال جب ان دونوں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو بی بی صفیہ ایک طرف خاموش بیٹھ گئی، مگر دوسری عورت بین و واویلا اور سینہ کو بھی کرتی رہی۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دوسری طرف لے جاؤ، بلال تمہارے دل میں رحم بالکل نہیں۔ ان عورتوں کو اس طرف سے لائے ہو جہاں ان کے باپ بھائی خاک و خون میں لتھڑے پڑے تھے۔ جب مال غنیمت اور اسیران جنگ کی تقسیم کا وقت آیا تو وہیہ کلبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایک لونڈی کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کی اجازت دے دی۔ وہیہ کلبی نے حضرت صفیہ کو پسند کر لیا، لیکن چونکہ عزت و وقار کی حیثیت سے حضرت دہیہ سے وہ زیادہ بہتر تھی، اس لیے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ ہی چونکہ پورے عرب میں یہودیوں کے سب سے بڑے اور معزز قبیلے تھے، اور بی بی صفیہ بنو نذیر کے معزز سردار اور ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے اور بنو قریظہ کی سردار کی بیوی ہے۔ پھر مزید عرض کیا کہ خاندانی وقار اور عزت ان کے چہرے سے ظاہر ہے، اس لیے وہ آپ کے سوا کسی اور کے لیے موزوں نہیں۔ اس مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کو ایک دوسری لونڈی دے کر حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور واپس لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے یہ اختیار دے دیا کہ چاہے اپنے گھر چلی جائے یا پسند کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ ام المومنین حضرت جویریہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بنو مصطلق کے ساتھ بہتر تعلقات، دوستی اور اسلام کی توسیع و ترقی کا باعث ہوا تھا۔ اس طرح حضرت ام حبیبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ان کے باپ اور اسلام کے بہت بڑے دشمن ابو سفیان کی مخالفت کا زور ٹوٹ گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا خیال ہوا کہ حضرت صفیہ اگر پیغمبر اسلام کے نکاح میں آ جائے تو یہودیوں کی مخالفت اسلام میں یقیناً کمی آ سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع الظرفی سے کام لیا اور انہوں نے نکاح کی تجویز سے پہلے بی بی صفیہ کو آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے گھر جانے کا بھی اختیار دے دیا۔ حالانکہ حضرت صفیہ اب اسیران جنگ میں سے تھے اور انہیں کنیز کی حیثیت سے بھی رکھا جا سکتا تھا۔ باپ اور شوہر کے قتل اور خاندان کی تباہی و بربادی کے بعد حضرت صفیہ بالکل قسم و پرسی کی حالت میں ہو گئی تھی۔ انہوں نے تباہ ہو کر گھر واپس جانے کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا زیادہ پسند کیا، چنانچہ ان کا خیال معلوم ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے۔ نکاح کے بعد جب خیبر سے روانگی ہوئی تو مقام صحبہ میں رسم عروسی
ادا کی گئی اور وہیں دعوت ولیمہ بھی ہوا۔ صحابہ سے چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر حضرت صفیہ کو سوار کیا اور اپنی ابا سے ان پر پردہ کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت صفیہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی ہے۔ اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی پھر کسی لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف شریک نہیں ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو حضرت صفیہ کو حارث بن نعمان کے مکان میں اتارا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت بھی عطا کی تھی اور اسے خرچ کرنے میں وہ خود سبقت کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ اسی مکان میں حضرت زینب بنت حجش، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت جویریہ برقع پہنے انصار کی عورتوں کے ساتھ حضرت صفیہ کے حسن و جمال کی شہرت سن کر ان کو دیکھنے آئیں۔ جب دیکھ کر جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ تم نے اسے کیسے پایا؟ بولی یہودیہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، وہ تو مسلمان ہو گئی ہے اور اس کا اسلام بہتر ہے۔ آنے والے واقعات ہمیشہ اپنی آمد سے پہلے اپنے وجود کے سائے وقت پر پھیلا دیتے ہیں، اور بارہا ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی بات کہی اور بعد میں وہ سچ ثابت ہو گئی۔ یہ کیفیت جب خدا کے برگزیدہ بندوں کو پیش آئے تو اسے بشارت بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت صفیہ کے چہرے پر چند ابھرے ہوئے نشان تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ یہ کیسے نشانات تھے؟ انہوں نے بتایا، بچپن میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ پڑا ہے۔ یہ خواب جب میں نے اپنے باپ کو سنایا تو میرے باپ کو سخت غصہ آیا اور اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا کہ انگلیوں کے نشانات پڑ گئے۔ اس نے کہا کہ تو اپنی گردن یہاں تک اونچی کریں گی کہ ملکہ عرب بن کر دنیا میں مشہور ہو گئی، اور یہ بات بعد میں سچ بھی ہو گئی۔ وہ ام المومنین بنی اور خدا نے ان کا رتبہ بلند کیا، انہیں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا۔ ام المومنین حضرت صفیہ مزاج کی بہت حلیم اور بے انتہا صابر تھی۔ اس بات کا اندازہ جنگ خیبر کے بعد حضرت صفیہ کا اپنے بھائی اور باپ کی لاشوں کے پاس سے گزرتے ہوئے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بہت خلیق، حق گو، کشادہ دل اور انصاف پسند تھی۔ بعض ازواج مطہرات نے جب بھی انہیں سے کوئی سخت بات کہی تو انہوں نے جواب میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے ان کا دل دکھے۔ حضرت بی بی صفیہ بڑی راست باز تھی، چنانچہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بہت سچے دل سے کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہودیت کا طعنہ آپ کے لیے بڑا غم انگیز اور دل شکن ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ نے انہیں یہودن ہونے کا طعنہ دے دیا تو انہوں نے ان دونوں کو پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے انہیں واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کہتی ہے کہ وہ خاندان نبوت سے ہے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے کیسے افضل ہو سکتی ہو؟ میرے باپ ہارون علیہ السلام، میرے چچا موسیٰ علیہ السلام اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں حضرت صفیہ کی ایک لونڈی نے حضرت عمر سے شکایت کی اور کہا کہ ان میں تو ابھی تک یہودیت کی بو پائی جاتی ہے، کیونکہ ہفتہ کو اچھا سمجھی جاتی ہے۔ اب اس سے اللہ نے مجھے ہفتے کے بدلے میں جمعہ عنایت فرمایا تو مجھے ہفتے کو دوست رکھنے کی ضرورت باقی نہ رہے یہودیوں سے تعلقات تو ان سے مجھے رشتہ داری اور صلح رحمی کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ اس جواب کے بعد حضرت صفیہ نے اس لونڈی کو بلا کر پوچھا کہ تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا تھا؟ تو لونڈی نے جواب دیا، شیطان نے۔ اس پر ام المومنین نے فرمایا، جا، میں نے تجھے راہ حق میں آزاد کیا۔ ام المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز رکھتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرض الموت کا حملہ ہوا تو تمام ازواج عیادت کے لیے آئی تو حضرت صفیہ بحسرت کہنے لگی، یا نبی اللہ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تکلیفیں مجھے مل جائیں۔ اس پر تمام بیویاں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ وہ سچی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ام المومنین حضرت صفیہ سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ یہ ہر شخص کے ساتھ نرمی اور اخلاقی کا برتاؤ رکھتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین سے تو خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے کہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ یہ بہت گھبرائی اور بے اختیار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو خود تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پوچھنے لگے، مگر اس طرح ان کی بری وزاری میں اور اضافہ ہو گیا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ وہیں ٹھہر گئے۔ جب شام ہوئی تو حضرت زینب بنت حجش نے فرمایا، زینب تم صفیہ کو ایک اونٹ دے دو۔ کیا میں اس یہودیہ کو اپنی اونٹ دے دوں؟ حضرت زینب بہت سخی اور بامروت تھی، مگر شاید یہ سوکن کا حسد تھا۔
یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزری اور آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 یا 3 مہینے تک حضرت زینب سے بات نہیں کی۔ حضرت زینب کا ان دنوں کے بارے میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی سے مجھے ناامیدی سی ہو گئی اور میں نے عہد کیا کہ کبھی ایسی بات نہیں کہوں گی۔ پھر عائشہ نے بمشکل حضرت زینب کی معافی دلوائی۔ ام المومنین حضرت صفیہ بے انتہا فیاض بھی تھی۔ آپ کا صرف ایک ذاتی مکان تھا اور وہ بھی اپنی زندگی میں صدقہ دے ڈالا۔ جب ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ آئی تھی تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا جب ان سے ملنے آئیں تو اپنے کانوں کے جھمکے جو بڑی قیمتی تھے اتار کر دے دیا اور اسی طرح دوسرے ازواج مطہرات کو بھی کوئی نہ کوئی زیور دیا۔ حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کتنا خیال رکھتی تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ایک دن حضرت صفیہ سے ناراض ہو گئے تو وہ اتنی پریشان ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دوں تو میں تمہیں اپنی باری کا دن دے دوں گی۔ انہوں نے حامی بھر لی اور ایک دوپٹہ جو زعفران میں رنگا ہوا تھا اس پر پانی چھڑکا تاکہ اس کی خوشبو مہک جائے اور پھر یہ دوپٹہ اڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ دن تمہارا نہیں ہے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ پھر سارا واقعہ سنایا اور اس طرح آپ کی ناراضگی حضرت صفیہ سے دور ہو گئی۔ حضرت صفیہ نہایت عقل مند اور بردبار تھی۔ آپ دیگر ازواج کی طرح علمی خصوصیات کا بھی خزانہ تھی۔ اکثر لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے اور اطمینان حاصل کرتے۔ سہیرہ بنت جعفر جب حج سے فارغ ہو کر حضرت صفیہ سے ملنے مدینہ آئے تو دیکھا کہ بہت سی کوفہ کی عورتیں مسائل دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور آپ سب کے سوالات کا جواب نہایت خوبی سے دے رہی تھی۔ جس طرح دوسری ازواج کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ وابستہ ہے جس سے ان کی اہمیت اور ان کے ذریعے آنے والی نسلوں کی تربیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، اس طرح حضرت صفیہ سے متعلق بھی 2 واقعات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت صفیہ نے خود بیان کیا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر انہیں چھوڑنے کے لیے آئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے تو اس طرف سے 2 انصاری جا رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور چل دیے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو یہ میری بیوی ہے، یعنی کوئی اور عورت نہیں۔ انہوں نے جواباً کہا سبحان اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی گمان بھی کر سکتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے اور میں نے اسی وجہ سے کہا کہ وہ تمہارے دل میں کوئی شک نہ ڈال دے۔ اس ایک واقعے میں ہی کئی معاشرتی مسائل کی طرف اشارہ موجود ہے۔ دوسرا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت صفیہ کے ساتھ اونٹ پر جا رہے تھے کہ اونٹ کا پاؤں پھسلا اور آپ اور حضرت صفیہ گر پڑے۔ حضرت ابو طلحہ آپ کو اٹھانے کے لیے دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عورت کی خبر لو۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کی نظر میں عورت کی کس قدر وقت تھی۔ ام المومنین حضرت صفیہ بڑی ہمدرد خاتون تھی۔ 35 ہجری میں جب خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا باغیوں نے محاصرہ کر لیا اور ان کے مکان پر پہرا بٹھا دیا گیا تو حضرت صفیہ نہ رہ سکی۔ حضرت عثمان غنی کی امداد کرنے کے لیے غلام کو ساتھ لے کر خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چلی۔ اشتر جو ایک باغی تھا اس نے غلام کو دیکھ کر پہچان لیا اور آ کر خچر کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت صفیہ نے کہا مجھے ذلیل نہ کرو، میں واپس چلی جاؤں گی۔ چنانچہ واپس آ کر حضرت حسن بن علی کے ہاتھ کھانا پانی خلیفہ سوم کو بھیجا۔ حضرت صفیہ نہایت خوبصورت اور کامیاب خاتون تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی عورت حضرت صفیہ سے اچھا کھانا پکانے والی نہیں دیکھی۔ حضرت صفیہ نے چند احادیث بھی روایت کی۔ 50 ہجری میں جب آپ کی عمر 60 سال تھی تو وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ ترکے میں 1 لاکھ درہم چھوڑے۔ وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ ترکے کا تیسرا حصہ میرے بھانجے کو دے دیا جائے۔ چونکہ آپ کا بھانجا یہودی تھا، اس پر جب لوگوں نے وصیت پر وہ لال سے کام لیا تو حضرت عائشہ نے کہلا بھیجا لوگوں اللہ سے ڈرو اور صفیت کی وصیت پوری کرو۔ تب اس وصیت پر عمل ہوا، مگر اس قلیل مدت میں انہوں نے اپنے آپ کو اسلام اور سنت نبوی کے سانچے میں اس طرح ڈھال لیا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 40 سال بعد تک ان کا کردار مثالی، قابل رشک اور دوسروں کے لیے ہمیشہ نمونہ بنا رہا۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی۔ یہ قبیلے بنو ہلالیہ سے تھی۔ اس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی حضرت زینب ام المساکین بھی تھی۔ حضرت میمونہ کا پہلا نام براہ تھا، جسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے میمونہ کر دیا۔ ان کے والد حارث بن حزن بنو ہلال کے ایک معزز سردار تھے اور اس کی سب ملا کر 16 لڑکیاں تھیں۔ حضرت میمونہ کی بہنوں میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حضرت عباس کی بیوی تھی، جن کا نام ام الفضل تھا۔ دوسری ام سلمہ حضرت حمزہ کی بیوی تھی۔ لبابہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ تھی اور ایک اور بہن اسماء حضرت جعفر اور حضرت عمر فاروق اور ان کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں۔ اس طرح ان میں سے بیشتر بہنیں اسلام کے سرکردہ انقلابی افراد کے نکاح میں تھیں۔ حضرت میمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت میمونہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً 3 سال رہا۔ حضرت میمونہ کا سب سے پہلا نکاح مسعود بن عمرو سے ہوا۔ ان سے طلاق ہو جانے کے بعد ابو رحم بن عبدالعزاز سے ہوا۔ ابو رحم نے 7 ہجری میں وفات پائی تو خود حضرت عباس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی القعدہ کے مہینوں میں عمرہ کے غرض سے مکہ روانہ ہوئے تو جعفر بن ابی طالب کو حضرت میمونہ کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت میمونہ نے اپنی بہنوئی کی بات نہایت اطمینان سے سنی، پھر اپنے ایک دوسرے بہنوئی حضرت عباس بن عبد المطلب کو وکیل بنایا اور اس شرط کو حاصل کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے جو احرام باندھا ہوا تھا، اسی حالت میں شوال 7 ہجری میں بعوض 500 درہم حضرت میمونہ سے نکاح ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لانے لگے تو مقام صرف جو مدینہ کی راہ میں مکہ سے 10 میل کے سفر پر ہے، قیام فرمایا۔ وہیں رسم عروسی ادا کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ ام المومنین حضرت میمونہ کی شادی کے فوراً بعد جب سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ان کے بھانجے حضرت خالد بن ولید، جو قبیلہ قریش کے ایک معزز فرد تھے اور بڑے بہادر جنگجو تھے اور انڈر جنرل تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد جب حضرت میمونہ مدینہ روانہ ہوئے تو اس کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید نے قریش سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب میں کفر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ حضرت میمونہ کی شادی کے نتیجے میں حضرت خالد بن ولید جیسی قوت اسلام کے پرلے میں آ گئی۔ شادی کے بعد حضرت میمونہ نے اپنی زندگی کو مسلسل اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش جاری رکھی۔ اسلام کے بارے میں ان کا فہم بڑا واضح، روشن اور صحیح تھا۔ عورتوں میں چونکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے توہمات پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے مزاروں، خانقاہوں وغیرہ پر منتیں وغیرہ مانگنے کا کام، اور یہ سب باتیں اسلام کے منافذ کے زمرے میں آتی ہیں، جو بہت بڑا کفر ہے۔ چنانچہ ام المومنین اپنی ہم عمر خواتین کی تربیت کرتے ہوئے منتیں وغیرہ ماننے سے منع کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت نے اپنی بیماری میں یہ منت مانی کہ اگر شفا ہو گئی تو بیت المقدس جا کر نماز پڑھے گی۔ چنانچہ جب خدا نے شفا دے دی تو اس نے منت پوری کرنے کا ارادہ کیا اور اس سلسلے میں حضرت میمونہ کی طرف آئی کہ ان سے مل کر بیت المقدس روانہ ہو سکے۔ اس پر ام المومنین بہت خفا ہوئی اور اس عورت سے کہا کہ منت وغیرہ میں کچھ نہیں رکھا، اس سے بہتر ہے کہ وہ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھے، جہاں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت میمونہ اسلام کے روح سے کس حد تک واقف تھی۔ اسلامی احکام کا وہ بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دفعہ ایک رشتہ دار ان کے ہاں آیا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ انہوں نے اس کو سختی سے جھڑکا اور اس سے زندگی بھر کے لیے قطع تعلق کر کے یہ کہہ دیا کہ اب کبھی میرے گھر نہ آنا۔ شاید انہیں یہ خصوصیات دے کر حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں فرمایا، میمونہ ہم سب میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی کا خیال رکھنے والی تھی۔ بی بی میمونہ کبھی کبھی قرض بھی لے لیا کرتی تھی، یوں لگتا تھا جسے وہ اپنے آپ کو زیادہ تنگی میں مبتلا نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے زیادہ قرض لے لیا تو کسی نے پوچھا کہ اس کی ادائیگی کیا ہوں گی، تو کہنے لگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے خدا اس کا قرض خود ادا کر دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قرض لینے میں کوئی برائی نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس کی ادائی ایک ضروری امر جانتی ہیں۔ حضرت میمونہ کو اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے 46 اور بعض کے بقول 76 حدیثیں روایت کی۔ ان سے چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے کے لیے لوگ آتے تھے اور وہ ان کا جواب دیتی تھی۔ برصغیر میں عورتوں کو ان کے مخصوص ایام میں بہت ناپاک یا منحوس سمجھا جاتا تھا، حالانکہ مخصوص جسمانی تغیر کسی انسان کی فطرت کو بدل نہیں سکتے۔
بعض خواتین ان مخصوص دنوں میں دینی کاموں سے ہی کنارہ کش ہو جاتی اور دلیل یہ دیتی ہے کہ چونکہ وہ ناپاک ہے اس لیے کوئی کام کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ وہم چونکہ ان دنوں بھی تھا، اس لیے اس پر ام المومنین کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس بغیر کنگھی کیے ہوئے ان کے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا تمہارے بال پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میری بیوی نسوانی مرض میں مبتلا ہے اور وہی میرا کنگھا کرتی ہے، اس لیے میرے بال پریشان ہیں۔ اس پر ام المومنین نے فرمایا، کیا خوب! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایام کے دنوں میں ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور ہم دن میں کئی دفعہ نماز کی چٹائیاں اٹھا کر مسجد میں رکھتے تھے۔ بیٹا کہیں ہاتھ میں بھی ناپاکی ہوتی ہے؟ اس چھوٹے سے واقعے کو اگر سبق کی حیثیت سے لیا جائے تو ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے وہموں کو یک قلم ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات کی رحلت کے بعد 41 سال زندہ رہی۔ 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ان کا انتقال اسی جگہ ہوا جہاں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، یعنی صرف کے مقام پر۔ حضرت ابن عباس نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جس وقت ان کی میت اٹھانے لگے تو حضرت ابن عباس نے کہا، جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، بادب آہستہ لے چلو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ جس طرح سب سے آخر میں ان کا نکاح ہوا تھا، اسی طرح ان کی وفات سب ازواج مطہرات کے بعد میں ہوئی۔ وہ بڑی نیک اور ہمدرد خاتون تھی، لونڈی اور غلاموں کو اکثر آزاد کرتی تھی، جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی آزاد کرنے پر ان کی یوں تعریف کی، میمونہ خدا تم کو اس کا اجر دے۔ حضرت میمونہ کے علم و فضل کا اندازہ اسے لگایا جا سکتا ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس جن کے بھانجے بھی تھے، ان کے دینی علوم میں شاگرد تھے۔ حضرت ریحانہ بنت شمون کا رتبہ ام المومنین کا سا نہیں ہے، کیونکہ آپ مورخین کے نزدیک حضرت ماریہ قبطیہ کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں میں سے۔ بعض مورخین جن میں ابن سعد اور حافظ ابن حجر شامل ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ریحانہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منکوحہ تھی، مگر یہ سب روایت ضعیف ہے۔ بیشتر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کو کنیز ہی کی حیثیت سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غلام اور کنیز کی اصطلاح ہمارے معاشرے میں رجعت پسندی کی علامت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اور عملاً غلام بنانے اور کنیزیں رکھنے کی عمل کو سخت ناپسند کیا ہے اور ان کے آزاد رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ مگر چونکہ اس معاشرے میں تبدیلی لانا بجلی کے بٹن دبانے کی طرح نہیں ہے کہ ادھر بٹن دبایا اور کمرہ روشن ہو گیا، بلکہ معاشرے میں اقدار کی تبدیلی ہولے ہولے اور تجرید کے ساتھ لائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اعلان کے ساتھ ہی انہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ لوگوں کو شراب کی بندش کے بارے میں اطلاع دے دے، بلکہ پہلے افراد معاشرے کی تربیت کی گئی اور اس کے بعد شراب کے حکم کو لاگو کیا گیا۔ یہی فطری اور دیرپا طریقہ ہے۔ زبردستی کی چیزیں دباؤ ہٹنے سے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ غلاموں اور کنیزوں کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بلا بیٹا بولا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے تھے۔ چنانچہ حضرت ریحانہ بنت شمون کے کنیز ہونے پر آج کے لوگوں کو حیرت ضرور ہوگی، مگر اس دور کے حالات کے پیش نظر یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک روایت کے مطابق حضرت ریحانہ نے خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا پسند نہیں کیا، بلکہ کہا، مجھے کنیزوں میں رہنے دے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے بیویوں میں شامل کیا جا سکے۔ حضرت ریحانہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا پس منظر بھی حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ سے ملتا ہے۔ آپ بنو قریظہ کے سردار شمون بن زید کی بیٹی تھی۔ یہ قبیلے بنو قریظہ وہی ہے جن کا مسلمان مدینہ کی ریاست کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ فریقین جنگ نہیں کریں گے اور حملہ آور کا مشترکہ مقابلہ کریں گے، مگر معاہدے کے باوجود بنو قریظہ جو یہودی تھے مسلمان کے خلاف سازشوں سے باز نہ آئے۔ وہ در پردہ کفار مکہ اور اسلام کے مخالفین کے ساتھ مل گئے اور انہیں مدینہ پر حملہ کے لیے اکسانے لگے۔ اس پر مسلمانوں اور بنو قریظہ کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں بنو قریظہ کو شکست ہوئی اور ان کے اموال و املاک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ مال غنیمت کے ساتھ حضرت ریحانہ بھی شامل تھی۔ جب حضرت ریحانہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب اچھا معلوم نہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثعلبہ ہے جو مجھے ریحانہ کے اسلام کی خبر دینے آ رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پسند کرو تو میں تم سے نکاح کر لوں، اور جس طرح پردے میں دوسری بیویاں رہتی ہے تم بھی پردے میں رہو۔ اس پر حضرت ریحانہ نے جواب دیا، مجھے کنیزوں میں رہنے دیجیے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ بیویوں میں شامل ہو سکوں۔ چنانچہ ان کی یہی حیثیت بعد میں بھی رہی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ آزاد کر دی گئی تھی۔ ان کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں 10 ہجری میں اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر سے مدینہ واپس تشریف لائے تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد کچھ عرصے کے لیے قریش کا محاذ خاموش ہو گیا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل توجہ دینی پڑی اور لڑائی لڑنی پڑ رہی تھی۔ چنانچہ 10 ملکوں کے حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نامے بھیجے گئے۔ یہ گویا اسلام کے بین الاقوامی ہونے کی عمل کی ابتدا تھی۔ عرب کے پڑوس میں 4 سلطنتیں بہت اہم اور زبردست تھیں۔ فارس جہاں خسرو پرویز شہنشاہ تھا، روم جہاں ہرقل کی حکومت تھی، مصر جہاں مخوقس بادشاہ تھا، حبش جس کا حکمراں نجاشی تھا۔ مصر کے بادشاہ مخوقس کے پاس حضرت حاتب کو خط دے کر بھیجا گیا تھا۔ یہ خط صدیوں بعد اب دریافت ہوا اور محفوظ کر لیا گیا۔ مخوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں اپنے خط کے ساتھ سونا، کپڑے، شہد اور 2 لڑکیاں ماریہ اور سیرین بھیجی، جو آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ مصر کے فرما رواں نے اپنے خط میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا کہ مصر میں ان لڑکیوں کو بہت اخت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عام لونڈیاں نہیں تھیں بلکہ شاہی کنیزیں تھیں۔ ان کی خط سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کنیزیں عوام کو نہ دی جائے، اور شرع اسلام کی روح سے 2 سگی بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ ان میں سے سیرین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشہور و معروف شاعر حضرت حسان بن ثابت کو دے دیا۔ ماریہ قبطیہ کو اپنے پاس رہنے دیا۔ ان کے نام کے ساتھ قبطیہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ مصر کے باشندوں کو اس زمانے میں قبطی کہتے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ماریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ لیکن بعض مورخین کو یہ خیال بھی ہے کہ ماریہ کے قبول اسلام کی وجہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود زیادہ تر مورخین نے ان کا شمار کنیزوں ہی میں کیا ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ سے نکاح نہیں کیا تھا۔ 8ویں ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لڑکا ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوا، جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اولاد نرینہ تھی۔ اس سے پہلے 2 لڑکے حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہو کر کم عمری ہی میں وفات پا چکے تھے۔ ابراہیم کے پیدا ہونے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے سے بہت محبت تھی اور اسے گود میں لے کر آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ ایک فطری بات تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بشر بھی تھے۔ چنانچہ تقاضائے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کے دیکھنے کے لیے ہر روز ماریہ قبطیہ کے ہاں لے جاتا، جس کو مسجد نبوی سے پرے ایک مکان دے دیا گیا تھا۔ دوسری ازواج مطہرات جو اپنے آپ کو منکوحہ ہونے کی بنا پر حضرت ماریہ سے بہتر خیال کرتی تھی، اس پر ناگواری محسوس کرتی تھی، اور ماریہ قبطیہ سے ان کا رشک فطرت نسوانی کے عین مطابق تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، طرز عمل اور سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ یکساں تھا، اور کنیزیں بھی درجہ انسانیت سے گری ہوئی نہ تھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ اسلامی معاشرے میں کنیزوں کے ساتھ کیسا اور کیا سلوک ہوگا۔ حضرت ابراہیم 16 ماہ کی عمر پا کر وفات ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا نہایت غرق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کندھے کے سہارے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بعض صحابہ کرام کو تعجب ہوا تو فرمانے لگے، یہ انسانی فطرت ہے، میں چیخنے چلانے سے منع کرتا ہوں، رنج سے منع نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقرے میں آج کے مسلمانوں کے لیے بڑی ہدایت ہے۔ ہمارے ہاں رسماً موت پر گلے مل کر بین کرنا، سر دیواروں سے مارنا، کپڑے پھاڑنا، بلکہ خدا سے شکوہ تک کرنا ایک عام بات سمجھی جاتی ہے، اور اس میں بڑا گناہ ہے۔ دوسری طرف غم بالکل نہ کرنا بھی غیر فطری ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک منافقت چلی آتی ہے کہ جو کوئی عزیز کی موت پر صبر کرنے کی کوشش کرے
تو طنز کی جاتی ہے کہ فلاں کو تو دکھ ہی نہیں ہوا، بس مرنے والے کی موت ہی کا انتظار کر رہی تھی، یا بیچارے کے مرنے پر کیسے اندر ہی اندر خوش ہے، گویا اگر معاشرے کی رسموں پر چلا جائے تو غم بھی ایک دکھاوے کی چیز بن کر رہ گئی۔ جس روز حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا اس روز سورج گرہن تھا۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں نے سمجھا کہ زمین و آسمان پیغمبر کے بیٹے کی رحلت پر رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تردید کی اور فرمایا، ایسی بات منہ سے نہ نکالو، سورج چاند کسی کے مرنے پر نہیں گہراتے۔ پھر فرمایا، خدا کو یاد کرو اور نماز پڑھو، اس بات میں بھی بڑی حکمت، رہنمائی اور ہدایت پوشیدہ ہے۔ ہمارے ایمان اور اعتقادات اب اس درجے بگڑ گئے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسی ہزاروں روایتیں اور کہانیاں پھیل گئی ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے مرنے پر فلاں واقعہ ظہور پذیر ہوا، یا فلاں بزرگ کی موت پر اتنی آندھی چڑھی رہی۔ ایسے سب باتیں خرافات اور کمزور ایمان کی نشاندہی کرتی ہے۔ جس قوم کے پاس ایمان کا ہتھیار نہیں ہوتا وہ ہمیشہ تہمات کی زرہ بکتریں پہن لیتی ہے۔ آج کل کی مسلمان قوم انہی حالات میں گرفتار ہے۔ 10 ہجری میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور اس کے چند ماہ بعد اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 5 سال بعد حضرت ماریہ قبطیہ کا انتقال ہو گیا اور اس وقت کے امیر المومنین جناب حضرت عمر فاروق نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔